ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، پچھلے جمعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک نہایت ہی ایمان افروز اور ایمان کی حفاظت کرنے والی روایت اور حدیث آپ کے سامنے مختصر تشریح اور تفسیر کے ساتھ عرض کی تھی، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام اور حلال کے متعلق اور حرام اور حلال کے درمیان مشتبہات کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بھی واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام اور حلال کے درمیان مشتبہ ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا مشتبہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان میں، ان اشیاء میں، ان کے استعمال میں اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو حلال ہونے کے دلائل موجود ہوتے ہیں، دوسری جہت سے دیکھا جائے تو ان میں حرام ہونے کی تمام جہات موجود ہوتی ہیں۔ یعنی شریعت مطہرہ میں اس چیز کا نام لے کر واضح طور پہ یہ نہیں فرمایا گیا ہوتا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، لیکن اگر حرام اور حلال کے دلائل کو دیکھا جائے تو وہ دونوں تقریباً اس میں موجود ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں کو مشتبہ چیزیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان مشتبہات کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانوں کے ساتھ ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں کوئی چیز مشتبہ نہیں تھی اس حوالے سے کہ وہ یا حرام ہے یا حلال ہے، بلکہ حضور کے زمانے میں جس چیز کی حلت، جس چیز کی حرمت نازل ہوتی، چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا، تو اس زمانے میں یا چیزیں حلال تھیں یا چیزیں حرام تھیں۔ لیکن حضور کے زمانے میں بھی اگر کسی چیز کو مشتبہ کہا گیا تو وہ کمال تقوی پر دلالت کرتی ہیں کہ اس زمانے میں جو چیزیں تقوی کے خلاف ہوتی تھیں ان کو مشتبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب جو چیزیں حرام اور حلال کے درمیان مشتبہ ہوں گی تو ان سے بچنا ہی ایک مومن کے شایان نشان ہے۔ جیسا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشتبہات سے نہیں بچے گا ان قریب وہ حرام میں پڑ جائے گا، کیونکہ یہ مشتبہ حرام اور حلال کے درمیان ایک ایسی کیفیت ہے، اگر انسان اس سے بچ گیا تو حرام سے بچ گیا، لیکن اگر مشتبہ کاموں میں پڑ گیا تو ایک دن آئے گا کہ وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمال تقوی کی جو چیزیں خلاف ہوتی تھیں، یا صحابہ کرام کی سیرت میں جو ہمیں بعض روایات اور واقعات ملتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چیزیں کمال تقوی کے خلاف ہوتی تھیں ان کو بھی وہ مشتبہ گردانتے تھے۔
جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے راستے میں ایک کھجور گری ہوئی دیکھی، آپ نے وہ کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا اور قریب والے دوسرے ایک شخص کو دے دی کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خود بھی بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، میں نے بھی چند دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا لولا انی اخافو، میں اس بات سے پریشان ہوا اور یہ خوف مجھے لاحق ہوا، ان تکون من الصدقہ، کہ ہو سکتا ہے جو کھجور گری ہوئی ہو یہ صدقے کی ہو، یہ زکوٰۃ کی ہو، ان حقوق واجبہ کی ہو جو ایک مسلمان بطور واجب یا فرض ادا کرتا ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا لأکلتها، تو میں اس کھجور کو کھا لیتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھجور کھانا آپ کے لیے وہ جائز تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں اس خوف سے نہیں کھا سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو۔ اب دیکھیں اس کھجور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں یہ صدقے کی ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں جہتیں تھیں، حلال کی بھی تھی اور حرام کی بھی تھی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے صدقے کی نہ ہو تو پھر تو حلال تھی، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے ہو سکتا ہے صدقے کی، اب اس کا حلال اور حرام ہونا حضور پہ مشتبہ ہوا تو حضور نے اس کو کھانا ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کے متعلق حضور نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے بچنا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ حرام کاموں میں واقع ہو جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو کھا لیتے تو دونوں جہتیں سامنے تھیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے حلال ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے حرام ہوتا، لیکن اگر آپ احتیاط نہ کرتے اور حقیقت میں وہ صدقے کی کھجور ہوتی تو یقیناً آپ پھر حرام میں مبتلا ہو جاتے۔ تو جو چیزیں مشتبہ ہیں حضور نے فرمایا مومن ان مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا تو تب وہ حرام کاموں سے اجتناب کرنے والا ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بھوک لگی، آپ نے دیکھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنے غلام سے پوچھا بھئی کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے آقا ہے میرے پاس تھوڑا سا کھانا۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے کے آؤ، مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ غلام گیا اور اس نے وہ کھانے پینے کی چند چیزیں تھیں وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیا، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن جب کھا کے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بتاؤ کہ یہ تم لینے لائی کہاں سے تھی؟ تم تو میرے غلام ہو، تمہارا کھانا پینا تو میرے پاس ہوتا ہے، یہ چیزیں تو یقیناً میرے گھر میں تو نہیں تھی، تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کیا اپنی کما کے لے کے آئے ہو؟ کہاں سے تمہیں کسی نے دی ہیں؟ اس نے عرض کی کہ اے میرے آقا اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو تھوڑا وہم مزاج ہے اور وہ ہر کسی سے باتیں پوچھتا رہتا ہے، وہ یہ سمجھا کہ شاید میں کاہن ہوں، نجومی ہوں، اور اس نے مجھے نجومی اور کاہن سمجھتے ہوئے مجھ سے ایک مسئلے کا پوچھا۔ میں نے بھی کہا کہ یہ ویسے بھی بیمار شخص ہے، وہم مزاج ہے، اگر میں کاہن بن کے اس کو کوئی بات کر دوں گا تو چلو اس کی بات ختم ہو جائے گی، تو میں نے جھوٹ موٹ کا اپنے آپ کو کاہن بنایا، جھوٹ موٹ کا یہ ظاہر کیا کہ ہاں میں نجومی ہوں، اور چند باتیں جو اس نے پوچھی تھی وہ باتیں میں نے اس کو بتا دی، اس نے عوض میں یہ کھانا مجھے دیا کہ تم نے میرے سوال کا جواب دیا ہے اس لیے یہ کھانا تم لے لو۔ تو میرے آقا یہ کھانا اس کہانت کے بدلے میں مجھے ملا تھا۔ آپ کو غصہ چڑھا اور آپ نے فوراً اپنی انگلی حلق میں ڈالی اور جو کچھ کھایا تھا اس سب کو آپ نے قے کر کے الٹا دیا اور ارشاد فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ جھوٹ پہ کھانا تم نے کمایا ہے تو میں شروع سے یہ کھاتا ہی نہیں۔ اب آپ نے قے کر کے وہ جتنا کچھ کھایا تھا وہ آپ نے الٹا دیا کہ یہ کھانا تو تم نے دھوکے سے حاصل کیا تھا، تم تو کاہن نہیں ہو، اور اگر حقیقت میں کاہن ہوتے بھی تو کاہن کی جو مزدوری ہے، جو کاہن نجومی کی اجرت ہے وہ تو ویسے بھی شریعت میں حرام ہے، اور پھر تم نے اس پہ جھوٹ بول کے یہ طعام حاصل کیا، جھوٹ کے بل بوتے پہ تم نے یہ چیزیں کمائی، اس لیے میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس قسم کا طعام کھاؤں۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے، آپ نے ایک دن اپنے غلام سے پینے کے لیے پانی مانگا
اس نے عرض کی میرے آقا میرے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن تازہ اونٹنی کا دودھ ہے ٹھنڈا۔ آپ نے فرمایا اس سے اچھی اور کون سی چیز ہے، چلو دودھ ہی لا۔ وہ گیا اور اس نے اپنی مشق میں تھوڑا سا جو دودھ تھا وہ اس نے پیالے میں ڈالا اور لا کے حضرت عمر کے پاس اس نے آپ کے پاس سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے وہ دودھ پیا، ابھی آدھا پیا تھا، چند گھونٹ ابھی باقی تھے، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ تو بتاؤ کہ یہ بڑا لذیذ دودھ ہے، اس کا ذائقہ بڑا بہترین ہے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو اور یہ کس کی اونٹنی کا دودھ ہے، بڑا بہترین اس کا ذائقہ ہے؟ تو اس غلام نے عرض کی آقا میں صبح کام سے گیا تھا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ اونٹنیوں کو پانی پلاتے ہیں وہاں پہ زکوٰۃ کی چند اونٹنیاں تھیں، یعنی بیت المال کی زکوٰۃ کے مال کی چند اونٹنیاں تھیں جو غلام لے کے آئے تھے، وہاں پہ اس کو سیراب کر رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، تو میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ انہوں نے وہاں پہ ان اونٹنیوں کا دودھ دوہا تو وہاں پہ میں بھی آگے گیا، میں نے بھی برتن آگے پکڑ لیے، انہوں نے مجھے بھی تھوڑا سا دودھ دے دیا، تو یہ اس زکوٰۃ کی اونٹنیوں والا دودھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ نے نوش فرمایا ہے۔ آپ کو غصہ چڑھا اور آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کی بات نہ ہوتی تو میں تمہیں یہیں پہ جو ہے وہ مار مار کے تو میں سبق سکھاتا کہ تم وہ زکوٰۃ کی اونٹنیوں کا دودھ تم مجھے پلا رہے ہو۔ آپ نے بھی وہی کیا۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ایک پر منگوایا اور دوسری میں آیا کہ آپ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور جتنا دودھ پیا تھا آپ نے اس کو قے کر کے باہر نکال دیا۔ اب دیکھیں یہ دو مثالیں ہمارے سامنے مشتبہ چیزوں کی مثالیں ہیں۔ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے، یاد رکھیے کہ جب ایک انسان کو جو چیز ملتی ہے جس جہت سے ملتی ہے اگر وہی چیز وہ کسی اور کو دے تو اس کی جہت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک چیز کسی کو دے دی جائے اور پھر وہ آگے کسی کو دے تو وہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، پچھلا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک سید زادہ ہے اور سید زادے پہ زکوٰۃ چونکہ ہوتی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا، ان کے لیے حرام ہے۔ اب اگر ایک شخص ہے جو مستحق کے زکوٰۃ ہے اور وہ سید نہیں ہے، ایک شخص اس کو زکوٰۃ کا مال دیتا ہے، بھئی تم مستحق ہو یہ زکوٰۃ کا مال لے لو، وہ لے لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے سید زادے کو تحفے کے طور پہ دیتا ہے، تو اب وہ سید زادے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس شخص کی طرف سے تحفہ ہے۔ اب پہلے شخص کے لیے تو وہ زکوٰۃ تھی جب زکوٰۃ والے کی ملک سے آ رہی تھی، لیکن جب مستحق کے زکوٰۃ کو مل گئی تو اب وہ اس کا مالک ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بیچنے کی حیثیت سے دے یا کسی کو تحفہ اور گفٹ کر کے دے یا ویسے ہی صدقے کے طور پہ کسی کو دے دے، تو اب وہ زکوٰۃ کا مال سید زادے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ اس شخص کی طرف سے تحفہ اور ہبہ ہے اور گفٹ ہے۔ اسی قانون کے مطابق حضرت ابو بکر کے لیے وہ چیز لینا حلال تھی، حضرت عمر کے لیے وہ دودھ پینا حلال تھا، جائز تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس میں اشتباہ تھا، اشتباہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، اور میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں وہ کمال تقویٰ کے جو چیزیں خلاف ہوتی تھیں ان کو بھی وہ مشتبہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قے کر کے وہ چیزیں الٹا دیں اور غلام کو جو ہے وہ آپ نے برا بلا کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، اگرچہ اس میں حلال کی جہت بھی موجود ہو، حلال کے دلائل بھی موجود ہوں اور حرام کے دلائل بھی موجود ہوں، لیکن اگر وہ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ یار ٹھیک ہے اس میں حلال کے دلائل تو ہیں لیکن دوسری طرف اس میں حرام کی جہت بھی موجود ہے، تو اس لیے چونکہ حرام کی جہت بھی موجود ہے، اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں عند اللہ یہ چیز حلال ہوگی یا حرام ہوگی، لہٰذا کوئی اس کا استعمال کرنا، کھانا پینا، اس کو اپنے ملک میں لانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، لہٰذا میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور خالصتاً حلال چیزوں کو اختیار کرتا ہوں، تو یہ بندہ حرام چیزوں سے بچ جائے گا، حرام کاموں سے یہ بچ جائے گا۔ اس لیے مومن جو ہے وہ ہمیشہ حضور نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال علم، کمال تقوی اور بہت بڑے اپنے زمانے کے بے مثل و بے مثال انسان تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے لاکھوں روپے کا کپڑا منگوایا اور بیچنے کی غرض سے جو آپ کا پارٹنر تھا، جو آپ کا شریک تھا تجارت میں، اس کو دے دیا کہ یہ جا کے بازار میں فروخت کر دو۔ وہ تاجر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مال اس نے لیا اور وہ
بازار گیا بیچنے کے لیے، لیکن جب اس نے بازار میں مارکیٹ کی صورتحال دیکھی تو اس نے کہا کہ اب تو یہ کپڑا سستا بک رہا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو جو ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، مال زیادہ ہے مارکیٹ میں۔ اس نے وہ کپڑا لا کے اپنے پاس گھر میں روک لیا، یوں سمجھے کہ اس نے گودام میں سیو کر لیا کہ چلو کچھ عرصہ بعد جب یہ کپڑا ناپید ہو جائے گا، لوگوں کو اس کی ضرورت ہوگی، تو پھر میں مہنگے داموں یہ کپڑا جا کے بیچوں گا، اب تو ضرورت ہے نہیں۔ اس نے وہ کپڑا روک لیا اپنے پاس اور اس نے کہا کہ چلو جب قیمتیں اونچی ہوں گی، لوگوں کو ضرورت ہوگی تو پھر جا کے میں بیچوں گا۔ وہی بات ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، جب وہ کپڑا مارکیٹ سے ختم ہو گیا، لوگوں کو ضرورت تھی، اس نے اپنے وہ گودام سے وہ کپڑا نکالا اور جا کے پہلے کی بنسبت زیادہ مہنگے داموں سے وہ کپڑا بیچ دیا۔ پیسے چونکہ پہلے کے بنسبت زیادہ ہاتھ آئے، وہ بڑا خوشی خوشی حضرت امام صاحب کے پاس آیا اور اس نے عرض کی امام صاحب کے سامنے وہ پیسے رکھے، حضرت یہ آپ کے وہ جو آپ نے مال دیا تھا یہ اس میں آپ کا حصہ ہے، اور یہ پیسے جو ہے آپ اگر گن لیں تو یہ پہلے سے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو اس تاجر نے وہ ساری رودات عرض کی کہ اگر اس وقت میں کپڑا بیچ دیتا تو اس وقت سستا بکتا، لہٰذا میں نے روک لیا اس کپڑے کو کہ جب مارکیٹ میں لوگوں کو ضرورت ہوگی اور کپڑا ناپید ہو جائے گا تو لوگ مجبوراً زیادہ داموں سے خریدیں گے، اس لیے میں نے وہ روکے رکھا اور اب جا کے وہ کپڑا میں نے بیچا ہے، اس لیے اب اس کے دام اور اس کی جو ہے وہ پروفٹ اور نفع بھی زیادہ وصول ہوا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نے تو مجھے لاکھوں کا نقصان دے دیا۔ اس نے عرض کی وہ کیسے؟ حضرت میں تو آپ کے پاس زیادہ نفع لے کے آیا ہوں، یہ حلال نفع ہے، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، تمہیں اسی وقت بیچ دینا چاہیے تھا۔ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو مجبوری کی حالت میں وہ زیادہ پیسے زیادہ دام دے کے بھی اپنی ضرورت کی چیز کو خریدتا ہے۔ تم نے لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا، انہوں نے مجبور ہو کے تمہیں یہ پیسے دیے ہیں، یہ پیسے میرے لیے حلال نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت کھڑے کھڑے ان تمام پیسوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، میرے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ اب اگر شریعت کے مسئلے کو دیکھا جائے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ تو ظاہر شریعت ہمیں یہی کہتی ہے یہ پیسے حضرت امام صاحب کے لیے حلال تھے، اگرچہ یہ فعل حرام ہے، ایک چیز کو اپنے پاس روک لینا تاکہ لوگوں کی مجبوری سے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، جس طرح ہمارے یہاں پہ مافیاز جو ہیں وہ کرتے ہیں، کبھی آٹے کی شارٹیج ہوتی ہے، کبھی چینی کی ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ گوشت کی ہوتی ہے، اور کبھی کیا اور کبھی کیا، کبھی سبزیوں کی ہوتی ہے، کبھی پھلوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں احتکار کہتے ہیں حدیث کی زبان میں، یہ احتکار، یہ ذخیرہ اندوزی اس نیت سے کہ جب یہ مہنگی ہوں گی تو میں بیچوں گا اور لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاؤں گا، جب انسان اس لیے وہ مال روک لیتا ہے تو یہ مال روکنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر وہ مال پھر کل جا کر مہنگے داموں بیچتا بھی ہے تو وہ پیسے حرام نہیں ہیں، جو پیسے وہ کما رہا ہے، اگر پہلے 10 کماتا تھا اب اس نے 20 کما لیے، مجبوری کا فائدہ اس نے لوگوں کی اٹھایا تو وہ 10 بھی اس کے لیے حلال تھے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 20 بھی اس کے لیے حلال ہیں، لیکن چونکہ اس نے لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، 20 حلال تو ہیں لیکن اس عمل پہ یہ گنہگار بھی ہوا ہے اور اس کے 20 روپوں میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ عمل جو پیسے آئے ہیں یہ حلال ہیں، ان کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسی واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے وہ پیسے لینا تو حلال تھے، آپ کہہ دیتے بھئی اب تو لے لو، پیسے میرے لیے حلال ہیں، چونکہ میں نے کام نہیں کیا، کام تم نے کیا ہے، گناہگار میں بھی نہیں ہوں، تم گناہگار ہو، میں گناہگار بھی نہیں ہوں، پیسے لینا یہ منافع بھی میرے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ تقوی کے خلاف ہے، اس میں حرام کی آمیزش کا اثر ہے، آپ نے اس لیے فرما دیا نہیں مجھے یہ پیسے چاہیے ہی نہیں، آپ نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں عملاً یہ کر کے دکھایا ہے کہ تم لوگوں نے کیسے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یاد رکھیے جس طرح کہ حدیث جو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، آج بھی عرض کی ہے، حرام چیز جب انسان مشتبہ چیزوں میں پڑتا ہے تو پھر اس کا وہ احتیاطی دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ مشتبہ چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، چلو یار وہ فلاں بھی کہتا ہے یہ جائز ہے، فلاں بھی کہتا ہے جائز ہے، وہ یار ضرورت ہے زمانے کی، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو وہ جھوٹی تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ ایسے اس کے ہم نوا ہم خیال پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کا ذہن بناتے رہتے ہیں، نہیں یار ٹھیک ہے جائز ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ضرورت بہت زیادہ ہے، تم غریب ہو، تمہارے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ضروریات زیادہ ہیں، یار ٹھیک ہے خیر ہے جائز ہے۔
جب تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارا ہاتھ جب کھل جائے گا، وسعت آئے گی، پیسے زیادہ ہوں گے، تو پھر ایسا نہ کرنا نا، اب کر لو، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے ہم خیال لوگ ملتے ہیں جو اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو پمپ کرتے ہیں، وہ آگے پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے نکل کر حرام میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کو حرام بھی حرام نہیں لگتا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جو شخص پھر مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور پھر حرام میں واقع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا، پھر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آئے، تشریف لائے، 10 مبشرہ صحابی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان اکون مستجاب الدعوہ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لے، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے سعد تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ مطعمک حلال، کہ تمہارا کھانا پینا، تمہاری استعمال کی چیزیں حلال ہونی چاہیے۔ مطعمک حلال، اگر تمہارا کھانا پینا، استعمال کی چیزیں حلال ہو گئیں، حرام سے بچ گئیں، مشتبہ چیزوں سے بچ گئیں، تو پھر تم خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ میں دعا نہ بھی کروں تو تم مستجاب الدعوات ہوگے، اس کا معنی یہ ہے۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں ایک شخص اگر حلال کی جستجو میں رہتا ہے، تھوڑے ہیں لیکن حلال پہ وہ کفایت کرتا ہے، اپنی ضروریات کو محدود کر کے حلال پہ گزارا کرتا ہے، مشتبہ، حرام تو دور کی بات، مشتبہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، پھر جو دعا وہ کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے سفر سے واپس آتا ہے، مثال حضور نے فرمائی، بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص سفر سے واپس آتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، اس کے کپڑے جو ہے وہ میلے کچیلے ہیں، اس کے بدن پہ جو ہے وہ گرد اور غبار اور سفر کی وہ تھکاوٹ ہے، اور اس کو بڑی ضرورت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ حالانکہ ایسے شخص کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے جو حال بے حال ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو ظاہری طور پہ مفلس ہو، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا یہ بظاہر مفلس ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اگرچہ یہ اللہ کو یا رب پکار کے کہہ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشتبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے دوست حرام میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو پھر بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ مشتبہ میں تو ضرور پڑتا ہے۔ کوئی اشتباہ کے طور پر، مشتبہ طور پہ سودی لین دین کر رہا ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کوئی آج کل جو آن لائن جو بزنس آج کل نکلے ہوئے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کچھ اس میں اپنا پیسہ صرف کر کے ناجائز روپیہ کما رہے ہیں جو کہ شریعت کے اصولوں کے بالکل متصادم ہے۔ خاص کر آج کل ہمارے نوجوان یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ، جس میں ایک شخص جو ہے وہ سودا لیتا ہے، وہ سودا ہے نہیں، ویسے ہوائی سودا ہوتا ہے، وہ لیتا ہے اور پھر وہ آگے 2 بندوں کو اور تیار کرتا ہے، وہ آگے 2 کو تیار کرتے ہیں، وہ آگے 10 کو تیار کرتے ہیں، تو یہ جتنا یہ چین بنتا ہے، اس سارے چین کا فائدہ اس پہلے شخص کو ملتا ہے، جو 10 بندوں کو لے کے آتا ہے اس کا فائدہ بھی اس کو ملتا ہے، اور درمیان میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی اور اس قسم کی کرنسیاں جن کا خارج میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہمارے سارے نوجوان گھر بیٹھے سمجھتے ہیں شاید ہم آن لائن کاروبار کر رہے ہیں اور بڑا پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ مشتبہ دور کی بات، یہ حرام قطعی ہیں۔ اس کے متعلق ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو دارالافتاء ہیں ان کا فتویٰ موجود ہے، ہر مسلک کے علماء کا۔ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ، یہ آن لائن اکثر کاروبار، جس میں کہہ سکتا ہوں کہ 90% کاروبار یہ حرام ہے، حرام پہ مبنی ہے، یا اگر حرام نہ بھی ہوں تو مشتبہ ضرور ہیں۔ اس لیے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے پوچھ کے انسان 1 روپیہ کمائے، ایسی چیزیں اختیار ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین علماء سے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم علماء سے اپنے جو مستند ہمارے معاشرے کے اکابر ہیں، علماء ہیں، مفتیان اعظام ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ نام نہاد علماء سو، نام نہاد مفتیوں سے ہم نے دین سیکھنا جو ہے وہ چند 3-4 منٹ کا کلپ سن کے ہم دین سیکھ لیتے ہیں۔
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ دو معنی ہیں، یا یہ کہ علماء حق بیان کرنا چھوڑ دیں گے، یا علماء ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر عوام کے پیچھے بھاگتے پھریں گے۔ لوگ جو ہے عوام اپنے علماء سے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے پوچھ کے نہیں چلیں گے، اپنے تخمینے اور اندازے لگائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا دیں گے، جاہل قوموں کے بڑے ہوں گے، جاہل آ کر منبر و محراب پہ بیٹھ جائیں گے، جاہل لوگ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے جاری کریں گے، بغیر علم کے فتوے جاری کریں گے۔ میں نے اس سے فلاں سے پوچھا تھا، یہ بالکل جائز ہے۔ پوچھا کہاں پہ تھا؟ صرف اپنی مارکیٹنگ زیادہ کرنے کے لیے، اپنا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے، وہ فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں خطیب صاحب نے کہا ہے۔ نہ عالم نے کہا، نہ مفتی نے کہا، نہ خطیب نے کہا۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو فتوے دیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود تو گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے ہم نے علماء سے دین سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے جاہلوں کو اپنا بڑا بنا دیا۔ آج جتنا بڑا سنگر ہوتا ہے، جتنا بڑا ایکٹر ہوتا ہے، وہ چینل پہ آئے تو ہم اس کی بات سنتے ہیں، وہ فلاں ایکٹر نے رمضان کی ٹرانسمیشن میں اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہم اس موسیقار کو، اس ایکٹر کو، اس سنگر کو تو ہم ترجیح دیتے ہیں، اس کی بات ہمارے لیے سند ہے۔ لیکن اگر ایک عالم کہہ دے وہ یار چھوڑیے مولویوں کی باتیں ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں ہے، مولوی تو سخت دین پیش کرتے ہیں، یہ مولویوں کا سخت دین نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دین ہے۔ اگر کسی کو سخت لگتا ہے تو لگے اس کو، لیکن جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ اب مولویوں کا یا مفتیوں کو کیا کام ہے کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرتے پھریں؟ ان کا تو یہ منصب ہی نہیں ہے، یہ منصب رسالت ہے، اور رسالت اور نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ اس لیے جب ہمارے بڑے اور ہمارے مفتی جب کھلاڑی بن جائیں گے، ہم کھلاڑیوں کو سنیں گے، بھئی آج جو ہے وہ فلاں کھلاڑی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے، وہ بہت بڑا سنگر ہے، اس نے آج یہ بات کہی ہے، ہم ان کی باتوں کو تو سند کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم کھلاڑیوں سے، جب ہم سنگر سے اور ایکٹروں سے دین سیکھیں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا، پھر اللہ ہی حافظ ہے ہماری پوری قوم کا، پوری امت کا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں، ان مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام سے بچ جاؤ گے، جو تم مانگو گے اللہ غیب سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔